میں پانی پینے کے لیے کچن میں گئی تھی کہ میں نے بھائی کو امی کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ بھائی میرا سوتیلا بھائی تھا اور میں اس کی سوتیلی بہن تھی۔ اسی رشتے سے اماں بھی سوتیلی ماں تھی۔ اس وقت رات کے 3 بجے میرا سوتیلا بھائی میری ماں کے کمرے میں کیا کرنے گیا تھا۔ ہم لوگوں کا علیحدہ علیحدہ کمرہ تھا اور ہم سب اپنے اپنے کمرے میں سوتے تھے۔ میرا سوتیلا باپ بھی فوت ہو گیا تھا اور اس سے پہلے میرا اپنا سگا باپ تو کب کا فوت ہو چکا تھا۔ جب میرا سگا باپ فوت ہوا تھا تو میری ماں نے 2-3 سال تک شادی نہیں کی تھی، لیکن پھر 2-3 سال کے بعد جب میری ماں کو اس بات کے لیے محسوس ہوا کہ اس کا شوہر کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اور شوہر اس کے لیے ضروری ہے، تو تب اس نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت میں 15 سال کی تھی۔ پھر اس نے میرے سوتیلے باپ سے شادی کر لی۔ یہ شادی 2 سال چلی کہ میرا سوتیلا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے سوتیلے باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اب اس گھر کا ایک واحد سہارا میرا بھائی تھا، جو کہ میرا سوتیلا بھائی تھا۔ میں سوتیلی تھی اور وہ بھی سوتیلا تھا۔ ہم دونوں سوتیلے بہن بھائی تھے، لیکن کبھی اس نے مجھے ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی سوتیلی بہن ہوں۔ میں کبھی بھی کسی چیز کی فرمائش کرتی، کبھی کسی بات کا بولتی، وہ میری اس فرمائش کو، اس بات کو پورا کرتا تھا۔ عموماً زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سوتیلے بہن بھائیوں میں آپس میں نفرت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ تھا۔ ہم لوگوں میں کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں تھی اور ہم تینوں ماں بیٹے اور بیٹی ایک اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ میرا بھائی ایک ایسا واحد سہارا تھا کہ جو اب ہمارے گھر کو چلا رہا تھا۔ میرے سوتیلے باپ کی دکان تھی جو کہ اس نے مرتے وقت ظاہری بات ہے کہ اپنے بیٹے کے سپرد کی تھی۔ یہ دکان ایک مشہور و معروف بازار میں تھی اور یہاں سے اچھی خاصی آمدنی میرا بھائی کما رہا تھا۔ یہ کھلونوں کی دکان تھی جہاں پر بچوں کے ہر قسم کے کھلونے، سائیکلیں اور اس کے علاوہ بچوں کے استعمال کے لیے گاڑیاں وغیرہ اس قسم کی چیزیں بھی ملتی تھیں کہ جو بہت چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر کے 10-12 سال تک کا بچہ بھی چلا سکتا تھا۔ وہاں سے اچھی خاصی آمدنی تھی، اس لیے وقار بھائی ہم لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ چیز لاتے رہتے تھے۔ مجھے بھی وہ اپنی چھوٹی بہن ہی کی طرح مانتے تھے اور مجھ سے بہت لاڈ کرتے تھے۔ ان کے لاڈ میں میں نے کبھی کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی کہ جسے میں کسی غلط راستے پر لے کر کے جاؤں، لیکن آج آدھی رات کو 3 بجے وہ میری ماں کے کمرے سے نکلے تھے تو اس بات کو لے کر کے مجھے تھوڑا سا ٹھنکا ہوا تھا۔ میں اندر ہی اندر جو ہے وہ سوچنے لگی تھی کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے، رات کے 3 بجے وقار بھائی کا میری امی کے کمرے میں کیا کام ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے سوچا ہے کہ ماں بیٹے ہیں، چلو سوتیلی ہی صحیح ماں ہے، کسی نہ کسی کام کے لیے بلایا ہوگا یا پھر اسے کوئی کام یاد آیا ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رات کے 3 بجے کون سا ایسا کام ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ وقار بھائی امی کے کمرے میں گئے ہوں گے۔ ایسا پہلے کبھی بھی میں نے دیکھا سنا نہیں تھا، کیونکہ عموماً میں رات میں کم ہی اٹھتی تھی۔ کبھی کبھار مجھے پیشاب کی حاجت ہو یا پھر مجھے پانی وغیرہ پینے جانا ہو یا پھر مجھے دوبارہ بھوک لگ جائے تو تب ہی میں اٹھا کرتی تھی اور اٹھ کر کے میں تھوڑی دیر کے لیے اتنا کرتی تھی کہ میں پانی وغیرہ پی کے پیشاب کر کے جا کر کے لیٹ جایا کرتی تھی۔ لیکن آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا، لیکن آج یہ بات مجھے تھوڑی سی عجیب لگی تھی۔ خیر میں نے سوچا کہ مجھے جا کے آرام سے لیٹ جانا چاہیے، صبح تو ہونی ہی ہے، تو کیوں نہ صبح میں وقار بھائی سے یا پھر امی سے ہی اس بارے میں بات کروں گی۔ میں آ کر کے اپنی چارپائی پر لیٹ گئی اور اسی بارے میں سوچتی سوچتی سو گئی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو میں اسکول کو نکل گئی، کیونکہ میں اسکول پڑھتی تھی اور میری پڑھائی کا ذمہ بھی ظاہری بات ہے بھائی نے ہی اٹھا رکھا تھا۔ میں اسکول کو نکل گئی اور جب میں اسکول سے واپس آئی تو اس وقت تک میرے ذہن سے رات والی بات نکل چکی تھی۔ کھانا وغیرہ کھا کر اسکول کا کام کرنے بیٹھی تو اپنے ہی کاموں میں لگ گئی اور اسی طریقے سے پھر دوبارہ سے رات آ گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑا بہت پڑھی اور پڑھنے کے بعد میں اپنے بستر میں جا کے اپنے کمرے میں جا کر کے لیٹ گئی۔
جب میں اپنے بستر میں جا کر سونے کے لیے لیٹی تب مجھے یاد آیا، اوہو میں نے تو امی اور بھائی سے پوچھنا تھا کہ رات میں بھائی امی کے کمرے میں کیا کرنے گیا تھا، اور وہ بھی رات کے 3 بجے۔ ایسی کون سی خاص ضرورت پڑ گئی تھی؟ میں اس وقت 17 سال کی ہوں، بچی نہیں ہوں، رشتوں کے معاملات کو سمجھتی ہوں، اور سوتیلے رشتوں کی بہت سی کہانیاں میں نے سن رکھی ہیں۔ مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ بہت سے سوتیلے رشتوں کو لے کر کے بہت سی خراب باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایسی باتیں معاشرے میں مشہور کر کے رکھی ہیں کہ سوتیلی ماں سوتیلا بیٹا، سوتیلی بہن بھائی، ٹھیک ہے، سوتیلا باپ سوتیلی بیٹی، بہت سی باتیں ایسی ان باتوں کو لے کر کے، ان رشتوں کو لے کر کے اچھالی جاتی ہیں۔ لیکن میں نے ایک چیز کو محسوس کیا تھا، 2 سال یہاں پر ان کے بیچ میں مجھے یہاں پر ہو چکے تھے کہ جب میری ماں یہاں پر بیاہ کر کے آئی تھی۔ ان 2 سالوں میں نہ تو میرے سوتیلے باپ نے میری طرف کبھی دیکھا تھا، اور نہ ہی میرے سوتیلے بھائی وقار نے میرے لیے کچھ ایسی سوچ یا کوئی ایسی نیت رکھی تھی۔ کم از کم میں نے اس بارے میں کوئی چیز نوٹس نہیں کی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو، لیکن کیونکہ میرے اندر وہ تمام باتیں پنپ رہی تھیں، وہ تمام باتیں جو کہ مجھے اپنے اسکول کی سہیلیوں سے، اپنے لوگوں سے دکھنے سننے میں دکھائی دیتی تھیں، سنائی دیتی تھیں کہ سوتیلے رشتوں میں سوتیلا پن ہوتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طور پہ ظاہر ہوتا ہے۔ یا تو وہ زمین جائیداد کو لے کر آپس میں پھڈا بناتے ہیں، یا پھر سوتیلے رشتوں میں ماں کو ماں نہیں سمجھا جاتا، بہن کو بہن نہیں سمجھا جاتا، بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھا جاتا، نگاہیں بدل جاتی ہیں، نگاہوں میں برائی آ جاتی ہے، نیت میں خرابی آ جاتی ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میں نے سن رکھی تھیں۔ وقار کو میں نے، جو کہ میرا بڑا بھائی تھا، چاہے سوتیلا ہی صحیح، کبھی ایسی نظر سے نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی میں نے وقار کی نظروں میں اپنے لیے کبھی کوئی ایسا محسوس کیا تھا۔ ماں تھی تو وہ ماں کو ماں ہی کی طرح سمجھتا تھا۔ میں نے نہیں محسوس کیا کہ وہ ماں کے بارے میں کوئی ارادہ رکھتا ہو، یا جیسا کہ میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا ایسا اس نے کچھ سوچ رکھا ہو۔ یہ 3 بجے ماں کے کمرے سے وقار بھائی کا نکلنا بس مجھے تھوڑا سا کھٹک رہا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنی معصومیت میں ہی مار کھا رہی ہوں۔ لوگ بظاہر کچھ دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ بھی وہ باتیں تھیں کہ جن کو میں سوچتی تھی۔ بہرحال میں نے سوچا تھا کہ میں وقار بھائی سے اور ماں سے اس بارے میں بات کروں گی، لیکن آج کے دن تو یاد نہیں رہا تھا، لہٰذا اب اگلا دن تھا، اور اگلے دن میں نے، ظاہری بات ہے کہ ماں سے یا وقار بھائی سے اس بارے میں بات کرنی تھی۔ اگلے روز پھر میں اسکول کے لیے نکل گئی، لیکن آج میں نے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ اس بات کو میں کروں گی، اور پھر اس بات کو لے کر کے میں جیسے ہی اسکول سے واپس آئی، میں نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میرے من میں اب یہی سوال تھا کہ میں ماں سے بات کروں گی۔ وقار بھائی اس وقت دکان پر تھے، ظاہری بات ہے وہ گھر پہ نہیں تھے، اس لیے میں آج ماں سے بات کرنے والی تھی، کیونکہ مجھے اپنا شک دور کرنا تھا۔ یہ نہ ہو کہ میں وقار بھائی کے لیے اپنے دل میں کچھ اور بنا کے بیٹھ جاؤں، مجھے بھائی برا لگنے لگے، اور مجھے ایسا لگنے لگے کہ یہ بھی ویسے ہی سوتیلے رشتے ہیں جیسے کہ ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ خیر، اماں بھی دوپہر کا کھانا کھا کر کے فارغ ہو گئی، اور میں اماں کے پاس جا کر کے بیٹھ گئی۔ اب میں نے اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اماں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے کہا، اماں میں تم سے ایک بات پوچھوں گی۔ اماں نے کہا، بولو میرین، کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، اماں پرسوں رات کی بات ہے، میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو میں نے وقار بھائی کو آپ کے کمرے سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ ہم سب کا علیحدہ علیحدہ کمرہ ہے سونے کے لیے، وقار بھائی اپنے کمرے میں سوتے ہیں، میں اپنے کمرے میں سوتی ہوں، اور آپ اپنے کمرے میں سوتی ہیں۔ ایسے میں عجیب لگا کہ رات کے 3 بجے جب میں پانی پینے اٹھی تو وقار بھائی کو آپ کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔
ماں نے کہا اچھا تو یہ بات ہے، دیکھو بیٹا ایسا ہے کہ تم ایک نوجوان لڑکی ہو اور باتیں تم نے محسوس کرنی شروع کر دی ہیں، لیکن تم جو چیز محسوس کر رہی ہو ایسا کچھ ہے نہیں ہے۔ اصل میں وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے کچھ بات کرنی ہے، پھر وہ بھول گیا، پھر اسے وہ بات یاد آئی تو وہ کمرے میں آیا، اس نے مجھے ہلا کر جگایا۔ اس وقت میں بھی سوئی نہیں تھی، لہٰذا جاگ رہی تھی، تو وہ میرے پاس وہاں پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکی ہے جس کا نام نجمہ ہے، وہ نجمہ کو پسند کرتا ہے، نجمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اکثر اس کے کھلونوں والی دکان پر اپنے بانجوں بتیجوں کے لیے خریداری کرنے آتی رہتی ہے۔ جس جگہ وہ دکان کرتا ہے اسی جگہ کچھ فاصلے پر اس کا گھر ہے۔ ان دونوں کے درمیان آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں تو چل رہی ہیں، لیکن کبھی یہ باتیں زبان تک نہیں پہنچی۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ وہ چاہے گا کہ اس کی شادی کے لیے میں بات کروں۔ اس نے کہا کہ میں آیا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں آپ سے بات کروں گا، لیکن پھر میں بھول گیا۔ پھر ایسے ہی لیٹے لیٹے نیند نہیں آ رہی تھی تو یہ بات میرے ذہن میں آئی، تو میں نے کہا کہ چلو میں دیکھتا ہوں کہ اگر ماں سو گئی ہے تو واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر جاگ رہی ہوئی تو پھر میں اس سے یہ بات کروں گا۔ لہٰذا وہ تمہاری بھابھی لانے کی بات کر رہا ہے، وہ کسی نجمہ نامی لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ماں کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی کہ بھائی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جس کو لے کر کے میں پریشان ہوتی۔ لہٰذا میں نے ماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اب میں جا کر کے اپنے کمرے میں لیٹ گئی اور دوپہر کا ٹائم تھا، میں نے تھوڑا سا آرام کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ اس کے بعد میں نے اسکول کا کام کرنا تھا اور اسی طریقے سے ظاہری بات ہے کہ دن کی روٹین وہاں پہ ہماری گزر جانی تھی۔ قریب ایک ہفتہ گزر گیا، پھر ایک رات مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی۔ میں اٹھی پیشاب کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ماں کے کمرے کی بتی جل رہی ہے۔ میں واش روم میں چلی گئی، واش روم کو استعمال کر کے میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ وقار بھائی اپنے کمرے میں نہیں تھے۔ وقار بھائی کے کمرے سے وقار بھائی غائب تھے اور ماں کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ مجھے عجیب سا لگا۔ ہم تینوں ہی اپنے اپنے دروازے کھلے رکھ کر کے سونے کے عادی ہیں۔ میں بھی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے سوتی ہوں، وقار بھائی کا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے اور ماں کا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے۔ ایسے میں ماں کا دروازہ بند اور اندر لائٹ جل رہی تھی۔ یار میں 17 سال کی تھی، اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ میرے ذہن میں کچھ باتیں نہ جائیں، میرے اندر کوئی سوال پیدا نہ ہو۔ اس بات کو لے کر کے میں پریشان ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ کیا آج بھی نجمہ کے بارے میں بتانے کے لیے بھائی گیا تھا؟ کیا آج بھی نجمہ کی باتیں ہو رہی تھیں؟ اگر نجمہ کی باتیں ہو رہی تھیں دروازہ بند کیوں تھا؟ لائٹ کیوں بند جل رہی تھی؟ اور کون سی باتیں تھیں جو کہ نجمہ کی دن میں نہیں کی جا سکتی تھی؟ ایک حیرت جو کہ میرے اندر سما گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ تو گئی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک میں ادھر ادھر پلسٹے مارتی رہی، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ نہیں مہرین، جو تو سوچ رہی ہے نا ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ماں بیٹا ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات یاد آئی ہوگی کہ وہ کرنے چلا گیا ہوگا یا پھر کوئی اور بات ہوگی۔ تو اپنے ذہن میں اس قسم کے خیالات مت لے کے آ، تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے مہرین۔ تو دیکھ آج تک وقار نے تجھے کچھ نہیں کہا، پتہ نہیں کیا بات تھی، لیکن میں اندر ہی اندر سے ڈر رہی تھی۔ اگر واقعی وہ کچھ ہوا
کہ جیسا سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، تو یقین کیجئے کہ شاید میں زندہ نہ رہ سکوں گی، یا میں اس بات کو برداشت نہ کر سکوں گی۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر بیٹھوں گی، کیونکہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن وقار بھائی کو میں جانتی ہی کتنا تھی۔ وہ 2 سال پہلے ہی تو ہماری زندگی میں آئے تھے جب میری ماں نے دوسری شادی کی تھی۔ وقار بھائی اس وقت 25 سال کے تھے، بالکل ایک نوجوان، ایک صحت مند، دیکھنے میں بھی ٹھیک تھے۔ میری ماں 35-36 سال کی تھی۔ 25 اور 35-36 میں 10 سال کا فرق ہوتا ہے، لیکن یہ 10 سال لوگ جب آنکھوں پہ چربی چڑھ جاتی ہے یا پھر کچھ سوچیں بدل جاتی ہیں تو یہ 10 سال دکھائی نہیں دیتے۔ میری ماں ایک اچھی خاصی خاتون تھی، تیسری شادی کرنا چاہتی تو کر سکتی تھی، ابھی صحت مند تھی، ہاتھ پاؤں سلامت تھے، شکل صورت اچھی تھی۔ ایک وہم تھا، ایک الجھن تھی جس کا میں شکار ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ سوچا پھر ایک ہی دفعہ اٹھ کر جا کر آج اس بات کا خلاصہ کر ہی لوں، جاؤں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ خیر میں اٹھی، چپل پہنی اور اس طرف روانہ ہو گئی جس طرف میری ماں کا کمرہ تھا۔ لیکن اس سے پہلے وقار بھائی کا کمرہ تھا، کیونکہ ایک طرف کمرہ میرا تھا، دوسری طرف وقار بھائی کا درمیان میں تھا، اور پھر اس کے ساتھ والا ماں کا کمرہ تھا۔ اب جب میں وقار بھائی کے کمرے کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر پہ پڑے سو رہے ہیں، یعنی وہ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ میری ماں کے کمرے کی بتی بجھ چکی تھی اور میری ماں کے کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا۔ میں کچن کی طرف بڑھ گئی، میں نے ایک گلاس پانی کا پیا اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے کیا دیکھنا سننا تھا یا کیا جاننا تھا، کیونکہ میں تو جب گئی تھی اس وقت تک وقار اپنے کمرے میں آ چکے تھے، اور پھر میری ماں بھی دروازہ کھول کر کے لائٹ بند کر کے سو چکی تھی۔ اب میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور میری سوچوں کی رفتار جو تھی وہ کبھی میرے ماضی میں چلی جاتی، کبھی یہاں حال میں آ جاتی، اور کبھی میں اپنا مستقبل سوچتی۔ پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی، ہم لوگ بہت ہی غربت سے اٹھ کر کے یہاں تک پہنچے تھے، کرائے کا مکان تھا، اور میرے ابو فروٹ کی ریڑھی لگایا کرتے تھے۔ پھر میرے ابو کو دل کا اٹیک آیا اور ہم لوگ جو ہے وہ بالکل تنہا رہ گئے۔ ایسے میں وقار بھائی کے ابو نے میری امی کا ہاتھ تھاما اور ان سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کا مکان اپنا تھا، کاروبار اچھا تھا، اچھے کھاتے پیتے تھے۔ ہم لوگ یہاں آئے تو ہمیں کھانے پینے کو ملا، مجھے اچھا سکول ملا، مجھے اچھا ماحول ملا، کپڑا جوتی سب کچھ ملا۔ پھر 2 سال کے بعد یہ ابو یعنی کہ سوتیلے ابو بھی فوت ہو گئے، اور سوتیلے ابو کے فوت ہو جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری وقار بھائی کے کندھوں پر آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ وقار بھائی اس ذمہ داری کا کچھ ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہم دونوں ماں بیٹی بالکل ایک کچرے سے اٹھ کر کے آئی ہیں۔ کرائے کا مکان تھا اور ایک وقت کا کھانے کا ہوتا تھا اور دوسرے وقت کے کھانے کے ماندے تھے۔ ایسے میں اگر ہم لوگ یہاں پر آ گئی ہیں تو ہماری مجبوری ہے، مکان گھر سب کچھ وقار بھائی کے نام پر تھا۔ میری ماں کو اس جائیداد میں سے جو کہ میرے باپ نے سوتیلے باپ نے سے چھوڑی تھی کیا حصہ ملنے والا تھا؟ اتنا بھی نہیں کہ چند روز، چند مہینے یا چند سال ہم لوگ گزار سکیں۔ ظاہری بات ہے 1/8 حصہ ملتا ہے۔ مجھے سوتیلی بیٹی ہونے کے ناطے کیا ملے گا؟ ماں کو کیا ملے گا؟ اور پھر یہ ہے کہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ صرف حقیقی باپ کی جائیداد میں لڑکی یا پھر اس کی جو بیوی ہوتی ہے وارث ہوتی ہے یا سوتیلے کی بھی ہوتی ہے۔ مجھے تو اتنی باتوں کا بھی سمجھ نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ہی وقار کے نام ہو، اور کل کو وقار اگر ہم لوگوں کو
کک کرا دے اور کہے کہ جاؤ اپنا کام کرو، تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ایسے میں کیا میں سوچ سکتی ہوں کہ میری ماں مجبور ہے؟ کیونکہ اب میں اس بات کو تو نہیں مان سکتی کہ اس رات تو چلو 3 بجے وہ نجمہ کی بات کرنے کے لیے آیا تھا، کہ اب بھی وہ دروازہ بند کر کے بتی جلا کے نجمہ کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ وہ بات تھی جو کہ میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا بھائی کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، لیکن یہ گڑبڑ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ بالکل مجھے پتہ نہیں تھا۔ ایک انجانا سا خوف میرے اندر ہی اندر سرایت کر رہا تھا۔ ماں مجبور تھی، غریب تھی، کہیں مجھے لے کر کے جا نہیں سکتی تھی، ہم لوگوں کا کوئی سہارا نہیں تھا، ہم دونوں ماں بیٹی بے سہارا تھیں۔ ایسے میں وقار کچھ ناجائز فائدہ نہ اٹھا رہا ہو، پھر اگر وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، آج وہ میری ماں کی طرف ہے، تو کل وہ میری طرف بھی آ سکتا ہے۔ میرے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی کہ مہرین پتہ نہیں وہ کون سا دن آئے گا، کب آئے گا، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں کب آئے گا، کہ جب تیرے کمرے کا دروازہ بند ہوگا اور تیرے کمرے کی لائٹ آن ہو جائے گی، اور ایک کمرہ چھوڑ کر تیسرے کمرے میں پڑی تیری ماں کچھ نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس کی مجبوری اس کے آڑے آئے گی، اور وہ بے سہارا اپنے آپ کو وہ رو سکے گی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکے گی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہاں کھانے کو مل رہا تھا، کپڑا جوتی پہننے کو مل رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا۔ یہ باتیں وہ باتیں تھیں کہ جو مجھے اندر سے ہلا رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ خیر، آنکھوں میں رات کٹ گئی۔ اگلے روز ویسے بھی مجھے اسکول سے چھٹی تھی، دیر سے سو کر اٹھی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اب ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وقار اگرچہ کام پہ چلا گیا تھا، اپنی دکان پہ چلا گیا تھا، لیکن رات کو جب وہ واپس آیا، میرا اسے دیکھنے کو من نہیں کر رہا تھا۔ میرے اندر سے ایک لڑکی چیخ کر مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں ایسا بھائی نہیں چاہیے مہرین، ایسا بھائی نہیں چاہیے۔ میرے اندر جو شک بیٹھ چکا تھا، اب اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ میں نے اس بات کا بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں دوبارہ اپنی ماں سے نہیں پوچھوں گی، کیونکہ پہلی بار اس نے مجھے ایک نجمہ کی کہانی سنا دی تھی۔ پتہ نہیں کہ وہ کہانی کس حد تک سچ تھی اور کس حد تک جھوٹ۔ شاید اس کی مجبوری تھی مجھے ایسی کہانی سنانا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھے ان ماں بیٹے کا راز پتہ چلے۔ لیکن میں اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ میں سمجھ نہ سکوں، جان نہ سکوں، لہٰذا میں نے سمجھ بھی لیا تھا، جان بھی لیا تھا، اور میں اس بات کے نتیجے پر بھی پہنچی تھی کہ شاید اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے ایک بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وقار کبھی میری طرف بڑھا، میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی، میں اس درندے کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ بس یہی ایک فیصلہ تھا کہ جسے کر کے میں اپنے اندر مطمئن تھی، باقی میں ماں کی طرف سے یا وقار بھائی کی طرف سے بالکل بھی مطمئن نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، اور آدھی رات کو کمرے بند کر کے، لائٹیں آن کر کے کیا بات ہے جو کہ مجھ سے چھپائی جا سکتی ہے۔ 17 سال کی ہوں، بچی نہیں ہوں، سمجھتی ہوں۔ اس وقت 11ویں 12ویں کلاس میں پڑھ رہی ہوں، تو کیا میں ایک ایسی لڑکی ہوں کہ جسے کچھ سمجھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے کب تک آپ لوگ کسی ایسے مسئلے کو چھپا سکتے ہیں؟ یہی بات میں نے سوچ لی تھی،
اور میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ ماں مجبور ہو سکتی ہے لیکن میں مجبور نہیں ہو سکتی. مجھے اگر بھوکوں رہنا پڑے گا، مجھے جو ہے وہ بھیک مانگ کر کے کھانا پڑے گا تو میں کھاؤں گی، لیکن میں اپنی عزت کا سودا اتنے سستے میں نہیں کروں گی. میں اپنے آپ کو اسی کے حوالے کروں گی جو میرا شریک سفر ہوگا، جس کے ساتھ میں نکاح کروں گی، جو میرے نکاح میں آئے گا، جس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی بسر کروں گی. میری عمر چھوٹی تھی لیکن میری سوچ بڑی تھی، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اور میں اپنے اس فیصلے پر اٹل تھی. اب میں نے آنکھیں کھول کر سونا شروع کر دیا تھا. یعنی میں پورے طور پر اس بات کی پوری جاسوسی کر رہی تھی کہ کون سی رات کب جو ہے وقار ماں کے کمرے کی طرف جاتا ہے اور ماں جو ہے اس کے کمرے کا دروازہ بند ہو کر کے لائٹ آن ہو جاتی ہے. یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کا اب میں جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی. میں نے ان باتوں پہ باقاعدہ نظر رکھنی شروع کرتی تھی اور اب میں خود کبھی نہ کبھی کوشش کرتی تھی کہ رات میں ایک آدھ بار ضرور اٹھوں. زیادہ تر یہ رات کو 3 بجے یا 3 بجے کے بعد کا ٹائم ہوتا تھا. یعنی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ صبح کے قریب کا ٹائم ہوتا تھا کہ جب کمرے کی لائٹ آن ہوتی تھی اور کمرے کا دروازہ بند ہوتا تھا. جب یہ بات مسلسل بنتی چلی گئی اسی طریقے سے تو اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا. میرے من میں اب ایک ہی بات تھی کہ میں اپنی ماں سے اس بارے میں بات کروں اور اسے کہوں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم عقل کو ہاتھ مارو، وہ تمہارا ستیلا بیٹا ہے. ماں بیٹے کا رشتہ بڑا عظیم ہوتا ہے اور تم دونوں کیا گل کھلاتے پھر رہے ہو، تم لوگ کیا کرتے پھر رہے ہو. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ لیا تھا یا میں نے واقعی میں ان لوگوں کو خدا نہ خواستہ کسی غیر حالت میں دیکھا تھا، لیکن اب ان باتوں کے بعد میں کیا نتیجہ نکالوں. یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کو میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی. لہٰذا میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلی صبح میں اپنی ماں سے اس بارے میں بات کروں گی. اب اگلی صبح آئی تو میں اسکول چلی گئی اور اسکول سے واپسی پر اب میرا ارادہ تھا کہ میں ماں سے اس بارے میں پوچھوں گی. لیکن اسکول میں مجھے پتہ لگا کہ حفصہ 2 دن سے اسکول نہیں آ رہی ہے اور اس کی کوئی چھٹی کی درخواست بھی نہیں آئی ہے. لہٰذا مجھے ٹیچر نے کہا کہ حفصہ کے بارے میں جا کر کے پتہ کرو، امتحان سر پر ہیں اور چھٹی کا ٹائم اس کا نہیں بنتا، کہیں وہ بیمار نہیں یا اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. حفصہ کے گھر جا کر ایک دفعہ پتہ کراؤ. جب میں واپس چھٹی کر کے آئی تو میں حفصہ کے گھر ماں سے اجازت لے کر کے چلی گئی، کیونکہ حفصہ کا گھر ہمارے ہی محلے میں تھا اور میں بھی اس بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ وہ 2 دن سے اسکول نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ بہت ہی کم چھٹی کرتی تھی. اس لیے جب میں حفصہ کے گھر پہنچی تو حفصہ کی امی نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا اور تھوڑی ہی دیر میں حفصہ میرے پاس آئی. حفصہ کچھ کمزور سی لگ رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یار کیا بتاؤں، 2 دن سے سخت بخار ہو رہا ہے اور نزلہ زکام کھانسی الگ ہو رہا ہے، تو ایسے میں مجھ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا، تو اسکول آنا تو بڑے دور کی بات ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں ٹیچر کو جا کے تمہاری صورتحال سے آگاہ کروں گی اور اسے بتاؤں گی کہ تمہیں جو ہے وہ بخار ہے اور اس وجہ سے تم نہیں آ رہی. اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ مجھے 1 سے 2 دن اور لگ جائیں گے. اب ایسا ہے کہ امتحان بھی سر پر ہیں اور میں جو ہے وہ چھٹی کرنا نہیں چاہتی، لیکن کیا کروں، مجھے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ صحت مند ہوئے بغیر کام بھی نہیں چلتا. میں نے کہا نہیں تم فکر مت کرو، تم 2 دن اور مزید آرام کرو، چھٹی کرو اور جب تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو تو آ جانا. باقی جو ٹیچر پڑھائے گی وہ میں تمہیں سمجھا دوں گی. ظاہری بات ہے کہ دوست سہیلیاں کس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے کام میں مدد کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں. میں تمہیں پوری طور سے اس بات سے آگاہ کر دوں گی. اب حفصہ کی ماں نے اس بات کو بڑا محسوس کیا کہ میری حفصہ کے ساتھ بڑی لگاوٹ ہے اور ہم دونوں واقعی اچھی سہیلیاں ہیں. میرے لیے چائے بنا کر کے لے آئیں اور پھر انہوں نے بتایا کہ حفصہ کے ابو کو مرے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں. ایسے میں حفصہ اور میں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں. میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اس بیچاری کو پڑھا رہی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں کس طریقے سے گزارا کرتی ہوں. کئی بار لوگوں نے کہا کہ تم ابھی اچھی خاصی ہو، شادی کر لو. شاید آنٹی کافی بتونی تھی. میں نے شادی سے انکار کر دیا. میں نے کہا کہ میری جوان بیٹی ہے،
کل کو کوئی ایسا مل گیا کہ جس کی نظر میری بیٹی پر ہوئی تو میں کیا کروں گی؟ اس بات کو لے کر کے میں نے شادی نہیں کی۔ لیکن یقین کرو کہ اب بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آنٹی آپ شادی کر لو، آپ شادی کر لو، اپنا گھر بسا لو۔ حفصہ بھی مجھے یہ بات بتا چکی ہے کہ آپ شادی کر کے اپنا گھر بسا لو، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے ماں بیٹی کی ان باتوں کو سنا اور میں من ہی من میں مسکرا دی کہ ابھی آپ کو پتہ نہیں کہ سوتیلے رشتے ہوتے کیا ہیں۔ میں نے کہا آنٹی میں آپ کو صرف ایک ہی بات کہوں گی، میری بات اگر مانیے تو کسی بھی آدمی کے ساتھ شادی مت کیجیے گا۔ اب اس نے پہلا بندہ ایسا دیکھا کہ جو اس کی شادی کرنے کے خلاف تھا، تو اس نے کہا کہ بیٹی ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں نا، میں نے اپنے پہلے ابو میرے فوت ہوئے تھے تو میری امی نے دوسری شادی کی تھی، اس کے بعد دوسرے ابو بھی فوت ہو گئے، بس اس وقت ایک بھائی ہے، میں ہوں اور امی ہے، ہم 3 لوگ گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن میں کچھ خوش نہیں ہوں۔ اب آنٹی نے پوچھا تم کیوں خوش نہیں ہو بیٹا؟ تمہارے دوسرے ابو بھی اللہ کی رضا کے فوت ہو گئے، اب تمہاری ماں ہے، تمہارا بھائی ہے اور تم ہو، تم 3 ہی تو لوگ ہو اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اور ایسے میں تم سوتیلے رشتے، جیسے کہ میں اگر دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، تم کہہ رہی ہو کہ آنٹی آپ ایسا مت کیجیے گا، تو بیٹا اس سے میں کیا سمجھوں؟ کیا تمہارا باپ کچھ اچھا انسان نہیں تھا یا تمہارا بھائی کچھ اچھا انسان نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں آنٹی ایسی کچھ بات نہیں ہے، لیکن سگوں کا سگا ہی مزہ ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک الگ ہی رنگ روپ ہوتا ہے۔ یہ سوتیلے رشتے ہیں تو صحیح، لیکن بس مجھے کچھ پسند نہیں ہے۔ میری اپنی بات ہے، آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، آپ کرنا چاہیں تو کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ آپ کی بیٹی جوان ہے، آپ اور شادی مت کیجیے۔ اتنا کہہ کر کے میں وہاں سے آ گئی۔ حفصہ کی ماں کیا سوچتی ہوگی اس بات سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں نے اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ شادی کر کے گھر بسا لے، بیٹی کے لیے بھی سہارا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن مجھے تو اب یہ سہارے بالکل جھوٹے اور بکواس لگنے لگے تھے۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ یہ ایک ایسے سہارے ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ کل کو کیا کریں گی؟ میں وقار کے ساتھ تھوڑی دوری پہ رہنے لگی تھی، وہ لگاوٹ وہ چیز نہیں رہی تھی کہ جو پہلے کبھی ہم بھائی بہن میں ہوا کرتی تھی، اور یہ سب کچھ ظاہری بات ہے کہ میری والدہ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اب میرا سوتیلا بھائی جو کہ 25-26 سال کا ہے، میری 35-36 سال کی والدہ پہ عاشق ہو جائے تو میں کیا کروں گی؟ یہی کچھ سوچوں گی جو میں اب سوچ رہی تھی۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو مجھے اندر اندر کھائے جا رہی تھیں۔ بہرحال میں نے آج اپنی ماں سے ان باتوں کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میں حفصہ کے گھر سے ہو کر کے جب اپنے گھر پہنچی تو عقل ایسی کہ یاد ہی نہیں رہا کہ پوچھنا ہے۔ رات ہو گئی، اپنے بستر پہ گئی، جب جا کے بستر پہ لیٹی تو پھر خیال آیا، اوہ ہو آج تو ماں سے پوچھنا تھا۔ چلیں کوئی نہیں، صبح صحیح، کل صحیح، دوپہر کو صحیح، کبھی نہ کبھی تو ذہن میں آئے گا، پوچھوں گی نا۔ اس رات بھی کمرہ بند ہوا، لائٹ آن ہوئی، اور جیسے ہی کمرہ بند ہوا، لائٹ آن ہوئی، میں نے دبے پاؤں وہاں پر پہنچ جانا مناسب سمجھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کمرے میں نہ تو کوئی دیکھنے کا راستہ تھا، اور نہ ہی اس کمرے کو بند ہو جانے کے بعد اندر سے کوئی آواز باہر کو آتی تھی، اور نہ ہی باہر سے کوئی آواز اندر کو جاتی تھی۔ کیونکہ میں اس گھر میں رہتی تھی، مجھے اس گھر کے کمروں کے دروازوں کے بارے میں علم تھا، اس لیے مجھے پتہ تھا کہ سارے ہی کمروں کے ساتھ یہی سسٹم ہے۔ ایسے میں چاہ کر بھی کچھ سن نہیں پا رہی تھی۔ اوپر ایک روشن دان تھا جہاں سے اندر کی لائٹ جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس روشن دان تک چڑھنا میرے بس میں نہیں تھا، کیونکہ یہ دروازے کافی اونچے بنائے گئے تھے۔ یہاں باہر برآمدے میں صحن میں کوئی ایسی چیز نہیں پڑی تھی کہ میں جس کے اوپر کھڑی ہو کر کے اندر جھانک کے دیکھ سکتی۔
5 منٹ تک میں اسی تذبذب میں مبتلا رہی، کیا ہو رہا ہوگا، کیا ہو رہا ہوگا، کیا ہو رہا ہوگا، اور اس کے بعد میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرے اندر غم و غصے کا ایک طوفان تھا، جی تو چاہا دروازہ پیٹ دوں، لیکن کیا کروں، مجبور تھی۔ اپنے گھر، اپنے کمرے میں واپس آ گئی، آ کر کے لیٹ گئی۔ اب میں اسی بات کا انتظار کرنے لگی کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ میری پچھتانی تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ خیر جو بھی تھا، اب میں نے ایک بات کا فیصلہ کر لیا تھا، مجھے کسی بھی طریقے سے اپنی ماں کو اس دلدل سے نکالنا تھا۔ میں اپنی ماں کو کم از کم یہاں اس دلدل میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے تھے وقار کا مکان، مجھے نہیں چاہیے تھے وقار کے پیسے، مجھے نہیں چاہیے تھے وقار کا سہارا۔ میں 11ویں 12ویں تک تو پڑھی تھی، چلو میں ملازمت نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں لوگوں کے جھوٹے برتن مانج کے 2 وقت کا کھانا تو کھا سکتی تھی، اور یہی کام میری ماں بھی کر سکتی تھی۔ حفصہ کی امی بھی تو لوگوں کے گھروں کے کام کرتی تھی نا، انہی سے بات کی جا سکتی تھی کہ ہم دونوں ماں بیٹی کو بھی کچھ کام لے دیں۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میں سوچ کر کے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ماں کو اس دلدل سے نکالوں گی، اور آج کے بعد جیسے ہی موقع ملے گا میں ماں سے اس بارے میں بات کروں گی۔ اگلے روز صبح میں پھر اسکول چلی گئی۔ حفصہ آج بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے ٹیچر کو جا کے حفصہ کے بارے میں بتایا، اس نے حفصہ کے لیے دعا کی، اس نے کہا کہ چلو اللہ کرے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اب میں یہاں پر اسکول آ گئی، اسکول میں من نہیں لگ رہا تھا۔ آج میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ گھر جا کے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ماں سے اس بارے میں بات کرنی ہے، ماں سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے میں برداشت نہیں کر رہی تھی۔ خیر اس روز میں جب اسکول سے نکلی میں سیدھا گھر آئی۔ اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اپنی ماں سے اس بارے میں بات کروں۔ اماں اس وقت دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ میں اسکول سے واپس آ گئی تھی، وہ مجھے بھی کھانا کھلاتی اور خود بھی کھانا کھاتی۔ یہی وہ موقع تھا کہ میں ماں سے بات کر سکتی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران اس سے پہلے کہ میں ماں سے کچھ پوچھوں یا ماں سے بات کروں، فون کی گھنٹی بجی اور ماں نے فٹافٹ سے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد وہ اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ حفصہ کی ماں کو اٹیک آیا ہے۔ حفصہ کو وہ بھی جانتی تھی کیونکہ ایک ہی محلے کے رہنے والے تھے، اور اسے بھی پتہ تھا کہ حفصہ میری دوست ہے۔ میں اس بات کو سن کر کے پریشان ہو گئی، اور میں اپنی ماں کے ساتھ فوری طور پر گھر کو بند کر کے تالا لگا کر کے حفصہ کے گھر کی طرف بھاگی۔ جب ہم لوگ حفصہ کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ اس کی ماں کو لقوے کا اٹیک ہوا ہے، اور اس کو ہاسپٹل لے کر کے گئے ہیں۔ حفصہ بھی گھر پر نہیں تھی، اڑوس پڑوس سے ہی ہمیں پتہ چلا تھا۔ سرکاری ہاسپٹل کی طرف ہم لوگ فٹافٹ سے بھاگے، اور پھر ہم لوگ سرکاری ہاسپٹل میں پہنچ گئے۔ میں حفصہ سے ملی، حفصہ وہاں پر کھڑی رو رہی تھی کیونکہ اس کا واحد سہارا اس کی ماں تھی۔ وہ اس بات کو لے کر کے مجھ سے لپٹ لپٹ کر رونے لگی کہ اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا، میری ماں نہ رہی تو میں کہاں جاؤں گی۔ چلو تمہیں ایک بات اس نے مجھے بڑی عجیب کہی، شاید وہ روا روی میں یہ بات کر گئی تھی، لیکن پتہ نہیں کہ اس بات میں کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن یہ بات مجھے بہت چبھ گئی۔ میں اندر ہی اندر اس بات کو سوچ کر کے پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا چلو تمہیں تو ہے کہ ایک آسرا ہے کہ ماں نہ رہی تو بھائی سنبھال لے گا، میرے پاس تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے کہ جو مجھے سنبھالے گا۔ میں تو ماں کے مرنے کے بعد بالکل اکیلی ہو جاؤں گی، اگر ماں کو کچھ ہو گیا تو۔ اس نے اپنی ماں کی حالت دیکھی تھی، اس کی ماں تڑپ رہی تھی۔ جب لوگوں نے آ کر کے اسے اٹھایا تھا اور اسے ہاسپٹل تک لے کر کے آئے تھے،
इस बात को लेकर के हिफ्सा टूटी हुई थी। फिर थोड़ी देर गुजर गई, एक डॉक्टर आया, उसने कहा कि ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि आपको फ़ौरी तौर पर लानी होंगी, या कुछ टीके हैं जिनका इंतज़ाम करना होगा। पैरालाइज अटैक हुआ है, ये लकवा है, ये काबू किया जा सकता है। अगर इसे काबू कर लिया गया तो वक्त पे इलाज हो जाएगा, लेकिन याद रखो कि इलाज सस्ता नहीं है। अगरचे ये सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी 1 हफ़्ते तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, और इस 1 हफ़्ते के दौरान सब कुछ बाहर से आएगा। हिफ्सा इस बात को लेकर के परेशान थी कि ये जो पर्ची पर लिखी हुई दवाइयाँ हैं वो इनको लेने की ताकत नहीं रखती थी। वो 1 हफ़्ते तक अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएगी, वो 1 हफ़्ते तक अपनी माँ को इस सरकारी हॉस्पिटल में कैसे रखेगी कि पता नहीं कौन कौन सी ड्रिपें, कौन कौन सी सिरिंजें, कौन कौन से टीके और कौन कौन सी दवाइयाँ उसकी माँ की ज़िंदगी के लिए लिख के देंगे। वो पर्ची पकड़ कर के हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठकर ही रोने लगी। उसकी बाकायदा हिचकी बंद गई। उसने कहा, मेरे पास तो इस दवाई के पैसे नहीं हैं, और माँ के पास कहाँ पैसे होंगे, हमारी हालत देखो, ऐसे में कहाँ से पैसे लाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। वो रोती जा रही थी और साथ ही साथ बातें करती चली जा रही थी। ऐसे में ज़ाहिरी बात है कि महरीन को इस बात का, यानी मुझे इस बात का ख्याल करना था। मैंने माँ से कहा, माँ इस पर्ची पे जो लिखी हुई दवाइयाँ हैं हम लोग ले आते हैं। माँ ने पर्ची पकड़ी और मेरे साथ मेडिकल स्टोर पर आ गई। हम लोगों ने वो दवाइयाँ ख़रीदी और दवाइयाँ ख़रीद करके वापस चले गए। वो दवाइयाँ हमने डॉक्टर को दे दी और डॉक्टर उन दवाइयों को लेकर के अंदर चला गया। हिफ्सा की माँ को दाखिल कर लिया गया था। उसे उस हॉस्पिटल में 1 हफ़्ते तक तो हर हाल में रहना था। 1 हफ़्ते तक उसका इलाज चलता, जिसमें कम से कम 1 लाख रुपये तक खर्चा आने की उम्मीद थी। जो दवाइयाँ इंजेक्शन उसके लिए चाहिए थे, उसके लिए 1 लाख रुपया लाजमी चाहिए था। 1 लाख रुपये की रकम उसके लिए चाहिए थी। हिफ्सा अपने आप को बेचकर भी 1 लाख रुपया नहीं ला सकती थी, क्योंकि वो इतने ही गरीब लोग थे। उसकी माँ लोगों के घरों के काम करती थी, बर्तन मांजती थी, तब वो अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। हिफ्सा एक खूबसूरत जवान लड़की थी। एक रास्ता उसके पास था कि वो अपने आप को बेच दे, वो किसी ऐसे काम में पड़ जाए कि जिसमें उसके घर का खर्च भी चले, उसकी माँ की बीमारी का इलाज भी हो। इन तमाम बातों को सोच कर के मैं परेशान हुए चली जा रही थी कि इतने में एक मोटरसाइकिल वहाँ पर आकर के रुका। इस मोटरसाइकिल से उतरने वाला वक़ार था, जो कि मेरा सौतेला भाई था। मैंने वक़ार को देख कर के अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो सीधा मेरी माँ के पास आया। उसने मेरी माँ को आकर के मुखातब किया। उसने कहा, माँ क्या हुआ है? मेरी माँ ने कहा, वक़ार हिफ्सा की माँ लकवे का अटैक आया है और डॉक्टर कहते हैं कि 1 हफ़्ते तक यहाँ रखना पड़ेगा। उसके लिए मेडिसन, टीका, सब कुछ, और 1 लाख रुपये तक का खर्चा बता रहे हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। वो अंदर चला गया। अंदर जा कर के डॉक्टर से मिला। डॉक्टर से मिल कर के वो थोड़ी देर में बाहर आ गया। बाहर आया तो वो सीढ़ियों पर हिफ्सा के साथ ही बैठ गया। हिफ्सा उससे भी जानती थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो मेरा भाई था और हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। वहाँ पर बैठकर उसने हिफ्सा का हाथ अपने हाथ में लिया। उसने कहा, देखो बहन, परेशान मत होना, रो मत, तुम्हारी अम्मी का इलाज हो जाएगा और ठीक हो जाएंगी। और ये लकवे का अटैक इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता कि इसका इलाज ना हो जाए। इसमें इंसान का चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और वो जल्दी दवाइयों से या चीज़ों से ठीक हो जाता है। बाकी रह गया यहाँ का ख़र्चा, यहाँ की दवाइयाँ और तुम्हारे अम्मी के इलाज का सारा इंतज़ाम, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। ये कह कर के उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पैसों की गड्डी निकाल करके उसने हिफ्सा के हाथ पे रख दी। उसने कहा, हिफ्सा 1 लाख रुपये है, इन्हें अपने पास रखो, अपनी अम्मी के इलाज के लिए, अपनी ज़ात के लिए। अगर इसके अलावा और पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास आ जाना, मुझे बताना, दुकान पे चली आना। अगर दुकान पे ना आ सको तो घर चली आना, अम्मी को बताना, महरीन को बताना, किसी के भी हाथ पैगाम भिजवा देना, पैसे मिल जाएंगे।
وہ حفصہ کو 1 لاکھ روپے دے کر کے میری ماں کے پاس آیا. اس نے کہا ماں میں دکان پہ واپس جا رہا ہوں, دکان کسی کے حوالے کر کے آیا ہوں. بس مجھے جیسے ہی پتہ چلا کہ حفصہ کے ماں کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو میں فوری طور پر بھاگا چلا آیا. باقی یہ ہے کہ حفصہ کو یا اس کی امی کو کسی چیز کی بھی ضرورت پڑے آپ نے دھیان رکھنا ہے. ہو سکتا ہے یہ بچی نہ مانگے لیکن آپ نے اس بات کا پورا دھیان رکھنا ہے. یہ کہہ کر کے اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا, مجھے کہا کیسی ہو چھوٹی. میں نے کہا ٹھیک ہوں بھائی. اس کے بعد وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کے اپنے دکان کی طرف روانہ ہو گیا. وقار چلا گیا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں روؤں یا ہنسوں. میں کیا کروں. میں وقار کو اور پھر ماں, میں کچھ مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی. میں اپنے آپ میں الجھ کر کے رہ گئی تھی کہ یہ کیا ہے. حفصہ کو وہ 1 لاکھ روپے پکڑا کے گیا تھا. ہم لوگ حفصہ کو اپنے ساتھ گھر لا سکتے تھے لیکن اس وقت ظاہری بات ہے کہ اسے اس کی ماں کی ضرورت تھی اور ماں کو اس کی ضرورت تھی. ہم نے حفصہ کو وہیں پر چھوڑا اور اسے کہا کہ ہم لوگ آتے جاتے رہیں گے اور تم لوگ پریشان نہ ہونا. یہ فون نمبر, ماں نے اپنا فون نمبر دیا کہ کوئی بھی بات ہو تو اس نمبر پہ مجھے کال کر لینا. ہم لوگ حفصہ کے پاس سے گھر آ گئے تھے. گھر آ کر کے میں اب ماں سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن میرا من نہیں مان رہا تھا. وقار کا یہ روپ جو میں نے دیکھا تھا, اس روپ نے مجھے مو لیا تھا. میں کیسے اب اس سے بات کروں, کیسے اس سے کہوں کہ میری ماں میں تو تم دونوں کو پتہ نہیں, کیا میں ماں سے یہ بات کر کے ٹھیک کروں گی؟ کیا میری سوچ ٹھیک ہے؟ کیا میں صحیح سوچتی ہوں؟ الجھ کر رہ گئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں گی کیا نہیں کروں گی. سوتیلے رشتوں کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا وہ باتیں دوبارہ سے میرے اندر, میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں. لیکن اگر یہ سب کچھ سچ تھا, وہ آدھی رات کو کمرے میں جا کر کے دروازے بند کر کے لائٹیں آن کر لینا یہ سچ تھا, تو وقار کا یہ کون سا روپ تھا جو میں دیکھ رہی تھی؟ پھر حفصہ کی بات میرے اندر چبھ گئی تھی کہ کل کو میری ماں کو ہو گیا, میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو پیچھے مجھے سنبھال لے گا. تم تو خوش قسمت ہو کہ چلو خدا نہ کرے کہ تمہارے بھائی کو کچھ ہو جائے, تمہاری ماں کو کچھ ہو جائے تو کم از کم تمہیں بھائی تو سنبھال لے گا. میرے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں کیا نہ کروں. فی الحال تو حفصہ کی امی کی بیماری کے چلتے میں نے یہ بات کرنے کا ارادہ موقوف کر دیا. اس کے بعد میں اور امی دونوں حفصہ کا پتہ لینے جاتے رہے اور وہاں پر ان کی امی سے مل کر کے آتے رہے. ان پیسوں کی بدولت ان کا علاج ہو رہا تھا اور وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی. ان کو کافی حد تک سنبھال لیا گیا تھا. 1 ہفتے کے اندر ڈاکٹر پر امید تھے کہ انہیں چھٹی دے دی جائے گی. جو دوائی جو ٹیکہ جو کچھ وہ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دے رہے تھے, حفصہ وہ ان پیسوں سے کرتی چلی جا رہی تھی. وہ خوش تھی کہ وہ اپنی ماں کا پورا دھیان رکھ رہی ہے. ہم خوش تھے کہ ہم ان کا دھیان رکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے 1 ہفتہ گزر گیا اور 1 ہفتے کے بعد منظوراں چاچی گھر آ گئی. منظوراں حفصہ کی امی کا نام تھا. وہ گھر آ گئی. اسے نہیں پتہ تھا کہ کیسے اس کے علاج کے پیسے کا بندوبست ہوا ہے, کس نے اس کے پیسے دیے ہیں, کیا ہوا ہے, لیکن وہ خوش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس گھر واپس آ گئی تھی. اس روز ہم بھی اس کے گھر پر تھے, یعنی میں اور امی. وہ میری امی سے کہنے لگی سکینہ تم لوگوں نے کتنا خیال رکھا ہے ایک محلے دار ہونے کے ناطے. اور پھر میں حیران ہوں کہ وہ جو ٹیسٹ جو ٹیکہ جو دوائی لکھ کے دیتے رہے وہ حفصہ لاتی رہی. مجھے تو لگتا ہے کہ اچھے خاصے پیسے لگے ہوں گے. حفصہ تم نے اتنے پیسے کہاں سے لائے بیٹا؟ کیا ان لوگوں کے گھر گئی تھی کہ جن کے گھر میں کام کرتی تھی, ان لوگوں سے مانگے, یا ان لوگوں نے خود آ کر کے دیا کہ چلو ہمارے گھر کی کام کرنے والی اس وقت بیمار ہے تو چلو؟ حفصہ نے کہا نہیں امی, نہ تو ان لوگوں نے خود آ کر کے کچھ پیسہ دیا اور نہ ہی میں وہاں پر مانگنے گئی. ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کو پیرالائز اٹیک آیا ہے اور لکوے کا اٹیک آپ کو ہوا ہے, لیکن ان لوگوں نے آپ کا پتہ تک پوچھنا گوارا نہیں کیا جہاں پر آپ کام کرتی ہیں.
ایک آدھ عورت ہے جو کہ راستے میں ملی اور اس نے آپ کے بارے میں پوچھا اور میں نے آپ کا بتا دیا کہ بس ٹھیک ہیں۔ تو اب منظورہ کہنے لگی تو پھر حفصہ یہ کس نے کیا ہے؟ کون ہے جس نے اتنا کچھ کیا ہے؟ کہنے لگی یہ سب کچھ وقار بھائی نے کیا ہے، مجھے وقار بھائی نے 1 لاکھ روپے دیے تھے آپ کی بیماری کے لیے۔ اب منظورہ چاچی کہنے لگی وقار سکینہ کا بیٹا، مہرین کا بھائی؟ حفصہ نے کہا جی، سکینہ چاچی کا بیٹا اور مہرین کا بھائی۔ منظورہ چاچی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اس نے کہا خوش قسمت ہو کہ ایسا بیٹا ملا ہے، ایسا بھائی ملا ہے کہ جو دکھ درد میں لوگوں کے کام آتا ہے، جو دوسروں کا سوچتا ہے، ورنہ آج کے دور میں کون کسی کا سوچتا ہے۔ بہرحال آپ لوگ فکر نہ کرو، یہ پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے میں لٹا دوں گی۔ اب میری ماں آگے بڑھی اور اس نے کہا کہ نہیں، ایسا سوچنا بھی مت، یہ وقار نے اس لیے نہیں دیے کہ تم اسے واپس کرو گی، بلکہ وقار نے اس لیے دیے ہیں کہ اگر اور بھی ضرورت پڑے اس بیماری کے چلتے تو ہم سے بات کرنا۔ حفصہ نے بتایا نہیں، میرے پاس 20-25 ہزار روپے ابھی بچے ہوئے ہیں جو کہ ماں کے مکمل صحت یاب ہونے تک مزید چل جائیں گے۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ ماں محنت مزدوری کرنا جانتی ہے، وہ محنت مزدوری کرے گی۔ حفصہ نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا، مجھے کہنے لگی مہرین تمہارا بھائی بہت نیک آدمی ہے، یقین کرو ایسا بھائی قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اس روز تم اماں سے کہہ کے گئی تھی نا کہ اماں شادی نہ کرنا، چاچی شادی نہ کرنا، یہ سوتیلے رشتے ٹھیک نہیں ہوتے، تم اپنی طرف سے کہہ رہی تھی، لیکن دیکھ لو کہ یہ سوتیلا ہی ہے جو کھڑا ہے تم لوگوں کے ساتھ۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے، ایک ٹوٹ پھوٹ تھی جو کہ اندر جاری تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں گھر آ گئی، میں نے گھر آ کر کے آج ماں کو اپنے سامنے بٹھا ہی لیا۔ میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ماں سے پوچھوں، لیکن میں نے ماں سے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں وقار کو ایک اچھا بھائی کہوں یا ایک برا انسان، وہ دروازے بند اور راتیں دیکھوں یا پھر کیا محسوس کروں، اس کے لیے مجھے ماں سے بات کرنا ضروری تھا۔ میں نے کہا ماں میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا پوچھو بیٹا۔ ماں میں کئی بار رات میں اٹھتی ہوں، کبھی پیشاب کرنے کے لیے، کبھی پانی پینے کے لیے، میں دیکھتی ہوں تمہارا دروازہ بند ہوتا ہے اور تمہاری لائٹ چل رہی ہوتی ہے، بھائی اپنے کمرے میں نہیں ہوتا۔ ماں تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم لوگوں میں کیسا تعلق ہے؟ تم لوگ کس طرف جا رہے ہو؟ میری اتنی بات پوری ہوئی تھی کہ ایک سناٹے دار تھپڑ ماں کا میرے گال پر پڑا۔ ماں نے کہا بند کر اپنی بکواس، تو اس حد تک گر جائے گی، اتنی نیچ سوچ ہے تیری؟ تم میرے اور وقار کے بارے میں ایسا سوچتی ہے؟ سن، تیرا یہ ستیلا بھائی فرشتوں جیسا ہے، جس بات کا تمہیں جواب چاہیے نا کہ آدھی رات کو دروازہ کیوں بند ہو جاتا ہے، وقت نوٹ کرنا، تجھے 3 بجے کے بعد دروازہ بند ملے گا۔ تمہیں پتہ ہے تیرے بھائی کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، وہ جس لڑکی نجمہ کا میں نے ذکر کیا تھا نا، اس کی صرف ایک ہی بڑی بہن ہے جو کہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ وہ اس کا رشتہ طے کر سکتی ہے۔ اب تمہیں بتاتی ہوں، آخر کار وقار کی لبوں کی بات اس کے ہونٹوں سے باہر آ گئی اور اس نے نجمہ سے یہ بات کر دی۔ نجمہ نے کہا کہ وہ یہاں اپنے چچا چچی کے پاس رہتی ہے، لیکن اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اس کے چچا چچی کو نہیں ہے۔
اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اس نے اپنی سب سے بڑی بہن زیتون کو دے رکھا ہے، جو کہ اس ملک میں نہیں ہوتی، اپنے میاں کے ساتھ باہر کے ملک ہوتی ہے۔ وہ وہاں سے باقاعدہ نجمہ کا خرچہ بھیجتی ہے، اور چچا چچی نجمہ کو ایسے ہی نہیں پال رہے، چچا چچی کا خرچہ بھی زیتون نے ہی اٹھا رکھا ہے۔ زیتون ہاں کرے گی تو نجمہ ہاں کرے گی، زیتون انکار کرے گی تو نجمہ انکار کرے گی۔ اس بات کے چلتے وقار نے مجھ سے کہا کہ جس ملک میں وہ رہتی ہے، جب ہمارے ہاں رات کے یہاں پر یعنی کہ صبح کے 3 ساڑھے 3 کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہاں پر صبح کے 9-10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ مجھ سے یہ منتیں کر رہا ہے کہ میں ویڈیو کال پر اس سے بات کروں اور اسے نجمہ کے رشتے کے لیے مناؤں۔ ہم نے کئی بار زیتون کو کال کی ہے اور اس سے بات ہوئی ہے۔ وہ وقار سے مطمئن ہے، اسے وقار پسند آیا ہے، اپنی بہن کے لیے اس نے وقار کے رشتے کو پسند کیا ہے۔ میں نے جب بھی وقار سے یہ کہا کہ مہرین کو بھی اس بارے میں بتاتے ہیں، تو وہ کہنے لگا نہیں بہن ہے چھوٹی، اسے سرپرائز دوں گا، اسے ایک دم سے بتاؤں گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے نجمہ کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ وہ تمہاری دکان پر آتی ہے اور تم اسے پسند کرتے ہو۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، اتنا ہی اسے علم رہنا چاہیے۔ باقی نجمہ مان گئی ہے، نجمہ کی بہن زیتون مان گئی ہے، اور بہت جلد نجمہ جو ہے اس گھر میں، اس گھر کی عزت بن کے آنے والی ہے۔ یہ باتیں ہم مہرین کو ابھی نہیں بتائیں گے، یہ بالکل اس کے لیے سرپرائز ہوگا، ہم اسے سرپرائز دیں گے۔ وہ اکثر میرے پاس رات کو آ جاتا ہے، کیونکہ موبائل کی لائٹ اس قدر نہیں ہوتی، ہم کمرے کی لائٹ جلا لیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے چہرے صحیح طریقے سے دیکھ سکیں، زیتون کو میں دیکھ سکوں، زیتون مجھے دیکھ سکے۔ اس لیے کمرے کی لائٹ کو جلا لیا جاتا ہے، دروازہ اس لیے بند کر لیا جاتا ہے کہ آواز صحیح طریقے سے آ سکے اور اس سے انٹرنیٹ پہ، اس کال پہ، ویڈیو کال پہ بات ہو سکے۔ پھر رات کا ٹائم دروازہ کھلا ہو اور کمرے کی لائٹ آن ہو، تھوڑا سا عجیب لگتا ہے۔ سگنل تو بند دروازے میں بھی آتے ہیں، اسی لیے دروازہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ 10 15 20 منٹ زیتون سے بات کرتے ہیں، اور اب تو وہ بھی ہمارے گھر کے فرد جیسی لگنے لگی ہے۔ اس بیچاری کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ ہم اس سے بات کریں گے۔ اور یہ بھی سن لو کہ وہ صبح ہی صبح بات کیوں کرتی ہے۔ وہ وہاں ایک ہاسپٹل میں کام کرتی ہے، وہ ایک نرس ہے، اس کی ڈیوٹی کا ٹائم اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس وقت وہ بات کر کے کام پہ چلی جاتی ہے، اور پھر وہ کام سے جب آتی ہے تو اس قدر تھکی ہاری ہوتی ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتی۔ مہرین تم کیا سوچتی ہو؟ تمہارا بھائی ایک انسان نہیں، فرشتہ ہے، ایک نیک سیرت انسان ہے۔ اس نے آج تک تمہیں اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھا ہے۔ یار اگر وہ کوئی برا انسان ہوتا تو کم از کم تم اس کی نظر میں کوئی فرق محسوس کر لیتی، کوئی ایسا محسوس، ایک نوجوان لڑکی ہونے کے ناطے وہ تم محسوس کرتی کہ وہ تمہاری طرف کچھ غلط نظریہ رکھتا ہے یا غلط نگاہ رکھتا ہے۔ تم اپنے بھائی کے لیے ایسا سوچ رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جاؤ چلو بھر پانی لے کر کے ڈوب مرو۔ تم جیسی لڑکی جو ہے وہ نہ کسی کی بہن بننے کے قابل ہے، نہ کسی کی بیٹی بننے کے قابل ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو نشتر کی طرح میرے دماغ میں چبھ رہی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میرے بھائی کا چہرہ غلط نہیں ہے، میری ماں کا چہرہ غلط نہیں ہے، بس سوتیلے رشتوں کو لے کر کے جو فطور میرے دماغ میں لوگوں نے ڈال دیا تھا وہ غلط تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ ہر سوتیلا رشتہ غلط ہوتا ہے، کہیں ماں بیٹے کے ساتھ، کبھی بیٹی باپ کے ساتھ، کبھی بھائی بہن کے۔ لوگوں نے ان رشتوں کو پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ سگے ہی سگے نہیں ہوتے، کبھی کبھی سوتیلے بھی سگوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور یہ بات وقار نے ثابت کی تھی۔ میں اپنے بھائی سے شرمندہ تھی،
میں اپنی ماں کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اس بات کا وقار بھائی کو پتہ نہ چلے، اگر وقار بھائی کو اس بات کا پتہ چلا تو بیچارہ ٹوٹ جائے گا کہ جسے اس نے اپنی چھوٹی بہن سمجھا، جسے وہ گڑیا کہہ کر کے بلاتا رہا، جس کی وہ اتنی رسپیکٹ کرتا رہا کہ اسے اللہ نے ایک بہن دی ہے، وہ بہن اس کے بارے میں پتہ نہیں اپنے دماغ میں کیا کیا لے کر کے بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دو اور وقار سے کبھی اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا بیٹی یہ راز صرف میرے اندر ہی رہے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔